السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حاصل کر لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمے، فتابہ پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات یہ تھے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23۔ آدم و حوا دونوں کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کلمات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بعض باعث حضرات اس آیت کی تشریح میں ایک موضوع حدیث بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث مرفوع بنا کر پیش کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو ہر وقت روتے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے باری تعالیٰ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ تو عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ اب دیکھیے اس میں مدرجہ بالا باتیں قابل غور ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا وسیلہ پکڑنا، اس حدیث میں یہ ذکر کہیں نہیں آیا کہ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ قبول ہوئی بھی یا نہیں۔ الٹا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر سیدنا آدم علیہ السلام کو اور بھی مایوس کر دیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ کسی سائل کو اگر ایسا جواب دیا جائے تو بتائیے اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ موضوع حدیث کی عجمی ترکیب، اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک موضوع حدیث گڑی گئی ہے، یعنی من گڑت حدیث یہاں پر پیش کی گئی ہے جو کہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے اور اس کا متن یوں ہے، ان ابن عباس یقول اللہ وبعزتی وجلالی لولاک ما خلقت الدنیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ریاض السالکین صفحہ نمبر 244، یعنی ریاض السالکین کے صفحہ نمبر 244 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس قدسی موضوع حدیث کا مفہوم ایک دوسری روایت میں ان الفاظ میں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں کائنات کی کوئی بھی چیز پیدا نہ کرتا۔ یہ ریاض السالکین کے صفحہ نمبر 101 یعنی 101 میں لکھی ہوئی ہے۔ ان حدیثوں کو ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے۔ دیکھیے موضوعات ابن الجوزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ نیز ان حدیث کے موضوع ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لولاک کی ترکیب عربی نہیں بلکہ عجمی ہے۔ عربی قواعد کے مطابق لولا انت آنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ خندق کے دوران خندق کی مٹی ڈھوتے وقت یہ شعر گنگنا رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا
بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خندق، گویا لولا کا کی ترکیب ہی غلط ہے جو اس کے موضوع ہونے پر دلیل ہے، یعنی کہ یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے۔ ان موضوعات کا مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت یا قدامت بیان کرنا نہیں، بلکہ کچھ اور بھی مقاصد ہیں جو ان حضرات کے نزدیک بہت اہم ہیں۔ مثلا اللہ سے خواہ کتنے ہی برس رو رو کر مغفرت طلب کی جائے، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کسی کا وسیلہ نہ پکڑا جائے۔ اور طلب آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا نہیں، کسی بزرگ ہستی کا ہی ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور خواہ وہ ابھی تک وجود میں ہی نہ آئی ہو، یا خواہ اس دنیا میں موجود ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہو۔ کاش سیدنا آدم علیہ السلام کو اتنی مدت رونے سے پہلے یہ باتیں معلوم ہو جاتی۔ شیعہ حضرات نے جب موضوعات کا وسیع میدان دیکھا تو ان حضرات سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ ان کی قدسی حدیث کا متن یوں ہے کہ لولا علی ما خلقتک، یعنی اللہ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔